بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بعثت سے نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ دن کو رات کو جو دیکھتے تھے خواب میں، دن کو بالکل صبح کی اجالے کی طرح وہ ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک رہا۔ اب اس کے بعد بعثت کی تاریخ، نبوت بعثت کب ملی، نبوت کب ملی، تو اس حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 8 ربیع الاول کو، اگر یہ قول لیا جائے تو اس کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پوری 40 سال تھی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ربیع الاول کا مہینہ نہیں تھا بلکہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ اگر یہ قول لیا جائے تو اس کے مطابق پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے تھی۔ اچھا، قرآن سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے رمضان کی۔ اچھا، رمضان میں پھر کون سی تاریخ تھی؟ ایک قول ہے 7 تاریخ تھی، ایک قول ہے 17 تاریخ تھی، 18 تاریخ تھی۔ اچھا، اتنا تو تقریباً معلوم ہوتا ہے قرآن پاک سے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب تاریخ کون سی تھی؟ تو اس کی طرف بھی اشارہ قرآن پاک میں ہی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے۔ اب بات مزید آسان ہو گئی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، تو معلوم ہے کہ نہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا۔ اچھا، آخری عشرے میں کون سی تاریخ تھی؟ کیونکہ آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے نا، لیلۃ القدر 5 ہے، 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، تو کون سی شب تھی؟ یہاں تک تو بات آ گئی نا کہ لیلۃ القدر تھی۔ اچھا، اب لیلۃ القدر تو 5 ہے، کون سی رات تھی؟ تو اس بارے میں بھی ہمیں حدیث میں رہنمائی ملتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ اب یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ پیر کا دن تھا۔ اب ہم اس رمضان کے اس عشرے کو دیکھتے ہیں کہ جس سال یہ وحی نازل ہوئی تھی، تو ہمیں آخری عشرے میں پیر کے دن 2 ملتے ہیں اس سال۔ ایک پیر کا دن ہمیں ملتا ہے 21ویں شب، اور ایک پیر کا دن ہمیں ملتا ہے 28ویں شب۔ تو بات واضح ہو گئی کہ 21ویں شب تھی نا، کیونکہ 28ویں شب تو لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی، تو 21ویں شب تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں، تو یہ معلوم ہوا کہ وہ 21ویں شب تھی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ اچھا، اب 40 سال کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب پہنچے اپنی قوتوں کو اور 40 سال کو، اس لیے کہ 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں قوتیں انسان کی مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ چینج ہوتے رہتی ہے، چینج ہوتے رہتی ہے۔ وہ شب قدر اس وقت 21ویں رات ہوگی جی، لیکن میرا مطلب ہے کہ اب لوگ یہ نہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر 21ویں رات ہی شب قدر، نہیں، اس میں تو جو 5 راتیں ہیں نا، 5 روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ بلکہ شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے تو ایک قول فضائل رمضان میں یہ بھی لکھا ہے، اگرچہ مطلب ہے کہ اس کو جمہور نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ شب قدر رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض محققین کی رائے یہ بھی ہے، خیر اگرچہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، بدل سکتی ہے۔ اچھا جی، اب شعبی کی ایک روایت ہے کہ بعثت کے بعد کچھ عرصہ تک اسرافیل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں، ساتھ ساتھ رہیں، اسرافیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں رہیں، چلتے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ اس میں اس طرح پہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے ہی بھگل وہ سور میں پھونکنا ہے نا، اس کو پھونکنا ہے، تو اشارہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ قیامت کے قریب ہے۔ قیامت کی علامات اب بھی چل رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور اب تو چل رہی ہے۔ قیامات علامات تین طرح کی ہے نا، ایک بعیدہ دور کی، ایک درمیانی بھی چل رہی ہے، قریبہ جو ہے نا وہ بالکل قریب جا کے ہوگی۔ تو آپ کا آنا دنیا میں خود علامت قیامت ہے۔ یہ پہلی دفعہ وحی ہو گئی نازل غار حراء، اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ سلسلہ منقطع ہوا، انقطاع آ گیا درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ گئی، بے چینی ہوتی رہتی تھی، بے قراری تھی کہ وہ کب وہ فرشتہ پھر آئے گا میرے پاس۔ اس کا سرور ہی اتنا تھا کہ دوبارہ آ جائے۔ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر فحمل الوحي وتتابع۔ فرماتے ایک دن میں جا رہا تھا، کچھ عرصہ انقطاع آیا، تو میں نے ایک آواز سنی آسمان سے، تو میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا وہ فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا، اس وقت انسانی شکل میں تھا، لیکن بہرحال شکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا۔ وہ فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا غار حراء میں، وہ بیٹھا ہوا تھا ایک کرسی پر آسمان اور زمین کے درمیان۔ میں نے دیکھا فرعبت منہ، بہت زیادہ روب مجھ پر طاری ہو گئے۔ اچانک آپ اس طرح کے دیکھیں نا، یہ ایک فطری بات ہے نا، یہ تو فطری ہے۔ تو میں گھر لوٹا تو میں نے کہا چادر اڑاؤ، گھر والوں سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دے، بتوں سے دور رہ۔ تو فرماتے اس کے بعد وہی مسلسل آنی شروع ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ زمانہ انقطاع کا رہا، اس میں وحی نہیں آئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التعبیر، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھ رہی تھی کہ کب آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ایسا کیا کہ پہاڑ کے اونچائی پر گئے اور وہاں سے اس بے قراری میں اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، خودکشی کی کوشش کی، لیکن جبرائیل سامنے آتے اور فرماتے کہ انکا رسول اللہ حق، اب اللہ کے رسول ہے واس۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی نہ آتی، پھر اس طرح کوشش کرتے پہاڑ پہ چڑھ کے خودکشی کے، پھر جبرائیل سامنے آتے اور یہ کہتے تو تسلی ہو جاتی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی۔ اب یہاں پر بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک تھا، یقین نہیں تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جس طرح امتی کو نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح پیغمبر کو بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور وحی تو نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ مطلب ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو شک ہو؟ دیکھیے گا اس کے بارے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، وہ واضح کہا ضعیف ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس روایت کو امام معمر نے یا امام زہری نے نقل کیا ہے۔ امام زہری مشہور محدث ہیں گزرے، ان دونوں کی طرف اس کی نسبت ہے، لیکن ان دونوں کی سند میں 2-3 بندے غائب ہیں۔ ایک سند ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے، صحابی نے، پھر صحابی سے کس نے ریفرنس، وہ ایک کڑی ہوتی ہے
درمیان میں ان دونوں کے درمیان، دونوں سے منقول دونوں کے درمیان 2-3 واسطے غائب ہے، 2-3 بندے نہیں. اب کون ہے وہ واسطے کچھ پتہ نہیں. وہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں حضرات تو ثقہ ہے، معتبر ہے، لیکن وہ کون ہے کچھ پتہ نہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ثقہ ہو، درمیان میں مجہول ہو. یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ اعتراض ہے کہ درمیان میں بندی غائب ہے. نہیں. اچھا، اس کے علاوہ امام زہری کی اس کو ایک ہوتی مرسل روایت، ایک ہوتی مرفوع. مرفوع کا مطلب ہے کہ وہ چین پوری ہے، درمیان میں کوئی نہیں. مرسل کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے ذکر کیا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا نہیں. امام زہری نے ان کا نقل ہے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا. سر امام زہری کے اس کو مراسیل کہتے ہیں، مراسیل مرسل. تو امام زہری کے مراسیل پر یحییٰ بن سعید جو بہت بڑے محدث گزرے انہوں نے تنقید کی ہے کہ معتبر نہیں ہے. دوسری جو بات ہے نا جو اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ نے یہ روایت 2 طرح سے نقل کی ہے. ایک تو وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مرسل ہے، واسطوں کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری روایت میں واسطوں کا ذکر ہے، مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک چین پوری ہے. جو مرفوع ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے اس واقعے کا. اور جو مرسل ہے اس میں اس کا ذکر ہے. تو کیا اس سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جو مرفوع روایت کی چین پوری ہے اس میں نہیں ہے، اس میں کیسے آگے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنے بھی مرفوع روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اب یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے. تو جو مرفوع روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اچھا، میں نے آپ سے عرض کی نا کہ درمیان میں کچھ انقطاع رہا. یہ انقطاع کتنا عرصہ رہا، کتنی دیر وحی نہیں آئی؟ تو امام شعبی فرماتے 3 سال درمیان میں انقطاع رہا. 3 سال. امام سہیلی فرماتے 2.5 سال انقطاع رہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے 40 دن انقطاع رہا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے 15 دن. مقاتل فرماتے 3 دن. لیکن بعض حضرات نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے کہ 40 دن جو ہے یہ انقطاع رہا. اب یہاں پر جو ہے نا یہ تھوڑا سا بظاہر اختلاف ہے کہ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی. ایک قول جو ہم نے بھی ذکر کیا اس میں ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دوسری روایت یہ ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، 5 آیات. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ ضحیٰ جو ہے والضحیٰ یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. تو بظاہر تو اختلاف ہوا نا، تو اس کے درمیان تطبیق ایسے کی گئی ہے، اس کے اختلاف کو ایسا رفع کیا گیا. جو بہترین تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی تو سورہ علق جو اقرأ ہے اس کی 5 آیات ہی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی. اس کے بعد پھر انقطاع رہا. انقطاع کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ مدثر کی ہے، وہ سورہ مدثر ہے. یعنی جو اس کو کہا گیا ہے نا علق کی ابتدائی آیات کی پہلے نازل ہوئی ہے وہ تو بالکل صحیح ہے پہلے. تو مدثر کے بارے میں جو کہا گیا پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی انقطاع کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ ہے. پھر وہ سورہ ضحیٰ کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ پہلے نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک مشرک عورت نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ اس کا جو شیطان تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل کی. تو جو ضحیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ یہ پہلی وحی ہے، یعنی سورت ایز اے سورت پوری سورت وہ ضحیٰ نازل ہوئی ہے. کیونکہ علق تو پوری صورت نازل نہیں ہوئی نا، مدثر تو پوری صورت نازل نہیں ہوئی نا. ہاں والضحیٰ پوری صورت نازل ہوئی ہے. تو جو کہا جاتا ہے کہ والضحیٰ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری صورت وہ یہ نازل ہوئی ہے. تو یہ درمیان میں بہترین تطبیق ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا وأموالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.